بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف سے ایک روایت پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ماتر 8 نمبر کی حدیث ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 نمبر کی حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی امیر نواز ہے، وہی غریب نواز ہے۔ تمام کے تمام مشکلوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور تمام کے تمام مشکلوں سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے۔ ان تمام کے تمام صفتوں کو سمجھنا یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ اور اس کے بعد شہادت اللہ الہ الا اللہ کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، دوسرا جز کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے کافر تھا، مجوسی تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، مشرک تھا، یہ 2 کلمے پڑھ لیے، ایک اللہ کی وحدانیت کی اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء ہونے کی، تو اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسلمان تو ہو گئے، اسلام تو لے آئے، لیکن کام کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، دیکھ لیجیے، غور کر لیجیے کہ اسلام لانے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین عبادت، بہت سارے ایسے آیات ہیں جو اس عبادت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نزول فرمایا ہے۔ جہاد، وہ جہاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا، ہاں، لیکن اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر سب سے پہلا کام کوئی کرنا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ پہلے آپ نماز قائم کر لیں، اس کے بعد کیا ہے اور دوسرا اسٹیپ دیکھیں گے، دوسری سیڑھی چڑھیں گے، پہلے پہلی سیڑھی پہ لات رکھو۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی نماز ہم کیسی نماز پڑھیں؟ دیر آر مینی ٹائپس آف نماز، بہت سارے قسمیں ہیں نمازوں کی۔ اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں کہ بہت سارے قسمیں ہیں نمازوں کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ حنفی نماز، مالکی نماز، شافعی نماز، حنبلی نماز؟ کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ نماز کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسی نماز؟ یہاں آ کر کے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پھنس جاتا ہے۔ یہاں آ کر کے ہم کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی فرقوں کو ختم کرنے میں ختم ہوئی ہے، لیکن آج امت مسلمہ گروہیں اور جماعتوں میں بٹ کر کے نماز کے مطلب کو ہی دور کر دیا۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیسے۔ چلیے شروع سے
ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. کیا حنفی نماز آپ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے بھائی ہیں جو نماز کو محض منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ بھائی امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے اس لیے میں نے رفع الیدین نہیں کی ہے، امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے اس لیے میں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت مشہور قول میں بتا رہا ہوں، اپنے من کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آپ کسی بھی عالم سے، مفتی سے، قاری سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ امام اعظم کا فتویٰ کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. امام اعظم کا فتویٰ کیا ہے؟ رفع الیدین نہیں کرنا. چلیے میں مان لیتا ہوں. امام اعظم سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ کی نظر میں امام اعظم، میری نظر میں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ امام آئے ہیں، صحیح بات ہے، سن 80 ہجری میں اس کی پیدائش ہو چکی تھی، تو امام اعظم کا کیا فتویٰ ہے کہ تم تکبیر سے شروع کرو تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. چلیے میں نے آپ کے فتاوے کو مان لیا، یہ حنفی نماز کی بات بتا رہا ہوں. دلیل کیا ہے آپ کی؟ عالم صاحب سے، قاری صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھے گا. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، لیکن عالم مفتی صاحب کو حدیث نمبر پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ بتا دیں گے سنن ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر نہیں بتائیں گے. میں بتا دیتا ہوں، سنن ابو داؤد کے اندر 756 نمبر کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت میں سے ہے، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے. اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلفاء میں سے بھی ہے، داماد رسول ہے، اہل بیت ہے، تو بھلا ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو کسی اور کی بات مانی جائے گی؟ جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے، اور میں مانتا بھی ہوں، دل سے تسلیم بات کرتا ہوں کہ بالیقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں، اہل بیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، داماد رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بات وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ثابت ہونے کی ہے کہ بھلا یہ حدیث ثابت ہے بھی یا نہیں. یہاں عالم صاحب ڈنڈی مار لیتے ہیں، کیا مفتی صاحب، قاری صاحب یہاں ڈنڈی مار لیتے ہیں، آنکھ ریتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں. کیوں؟ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ خود ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل سے فرماتے ہوئے سنا. کس سے؟ امام احمد ابن حنبل، جو کہ چاروں امام میں سے ایک امام ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن اسحاق. کیا نام ہے؟ ابن اسحاق، جو کہ کوفی راوی ہے اور وہ ضعیف ہے. کون بیان کر رہے ذرا سا غور کیجیے گا؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، جس کی دلیلیں دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی حدیث کی کتاب میں ہے، وہی محدث اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ اس روایت کو جو بیان کر رہا ہے ابن اسحاق، وہ کوفہ کے رہنے والے کوفی راوی اور وہ ضعیف راوی ہے، وہ کمزور راوی ہے. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس روایت کے اندر بہت ساری نظریں ہیں اور اس راوی کے اندر نظر پایا جاتا ہے، یعنی کیا ہے؟ کلام کیا گیا ہے. محدثوں کا صحیح فتویٰ اس کے بارے میں نہیں ہے، صحیح قول نہیں ہے. اب بھلا بتائیے، امام اعظم کی ہم نے بات مان لی اور نیچے ہم نے ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر، تو وہ روایت کیا ہو گئی؟ صحیح ہے ضعیف؟ بتائیں آپ لوگ. ضعیف. تو اب ثابت ہی نہیں ہے وہ روایت، تو امام اعظم کا فتویٰ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر لیجیے گا. اس کے بعد چلیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہاں دوسرے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے امام ہیں، مدینہ میں پیدا ہوئے. اب اس کے فتوے کے اوپر غور کر لیجیے. ہم نماز کیسے شروع کریں؟ یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو کہ نماز کے کتنے ٹائپس ہے، کتنے کیٹیگری ہے، کتنے بھاگ اور کتنی قسمیں بنا دیا ہم نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. کیسے؟
ہاتھ چھوڑ کر کے اوپر باندھو یا نیچے باندھو یہ تو ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ چھوڑ ہی دو، ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک امام صاحب کے فتوے کے بارے میں نے سنا دیا، دوسرے امام صاحب کا فتویٰ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھو، اسی کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھا جائے، کہاں؟ سینے کے اوپر۔ اب اسی کے شاگرد کون ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کا فتویٰ ہے کہ نہ سینے کے اوپر باندھا جائے، نہ ناف کے نیچے باندھا جائے، نہ ناف کے اوپر باندھا جائے، بلکہ یہ نہر کرنے کی جگہ جو ہے یہاں باندھا جائے۔ یہ چار ائموں کے الگ الگ اقوال ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، معصومانہ ہمارا سوال ہے کہ آپ کس امام کی پیروی کر کے کیسے آپ نیت باندھیں گے، نماز کیسے شروع کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز ہم کیسے شروع کریں؟ اللہ رب العالمین کیسی نماز کو قبول کرتا ہے، کس کے طریقے کو قبول کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ چاروں کے طریقے کو قبول کر لے گا۔ ہاں یہ مسئلہ بھی بہت مشہور ہے، چاروں امام چاروں برحق چاروں جنتی۔ میرا الحمدللہ ایمان ہے کہ چاروں امام ہیں، چاروں برحق ہے، چاروں جنتی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی کلام کا حق نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن ان کے جو مریدین ہیں، ان کے نام کے جو مسالک ہے، میرا جھگڑا اس سے ہے۔ کیوں؟ اب سوال آپ خود سے کریں، آپ اپنے مفتیوں سے کریں، اپنے قاریوں سے، اپنے حاجیوں سے کریں، اپنے نمازیوں سے کریں، اپنے عالموں سے کریں کہ بھلا بتائیں چاروں ائموں کا فتویٰ الگ الگ ہے، کوئی شام کہہ رہا ہے، کوئی صبح کہہ رہا ہے، کوئی رات کہہ رہا ہے، کوئی دن کہہ رہا ہے، بھلا میں کس کی بات مانوں؟ یا تو رات ہو یا تو دن ہو، یا تو شام ہو یا صبح ہو۔ میرے بھائیو، نماز تو کہا اللہ کے رسول نے پڑھو، اقامت صلاح نماز قائم کرو، لیکن کس کے طریقے پر کرو؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ میں روایت سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دوں گا کہ تمام کے تمام ائموں کو اپنی جگہ چھوڑ دیجیے، اپنے مقام تک صحیح سالم سمجھیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہادی و مہدی کوئی نہیں ہے۔ اور تمام ائموں کی دلیل بھی اس کے اوپر ہے۔ اب آپ خود سوال کریں، اے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فتوے آپ نے جو دیے وہ فتویٰ کیا ہے؟ صحیح سالم فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر نظر ہے، اس روایت میں ایک راوی جو کہ ضعیف ہے، حدیث ثابت نہیں ہے۔ اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہہ رہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھیں، بلا بتائیں آپ کی بات مانیں ہم یا امام اعظم کی بات مانیں جو آپ سے پہلے آئے؟ آپ امام شافعی سے سوال کریں، میں آپ کی بات مان کر کے سینے پہ ہاتھ باندھوں یا پھر آپ کے استاذ محترم کی بات مان کر کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دی؟ کیا میں ہاتھ چھوڑ دوں؟ امام احمد بن حنبل سے سوال کریں کہ امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اوپر باندھنا نہ نیچے باندھنا، نہر کے پاس باندھنا، میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے دونوں اساتذہ کی بات مانوں؟ وہ تمام کے تمام ائمہ بیک ذبح ہو کر کے بولیں گے کیا؟ کہ جب میری بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، جب میری بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے، جب میری بات صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے تو سنو، اللہ کی بات کو لے لینا، رسول کی بات کو لے لینا، صحابہ کی بات کو لے لینا، اور میری باتوں کو دیواروں پہ مان دینا۔ اب میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت سنا رہا ہوں، بہت ہی پیارے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے اسلام قبول کی۔ فتح مکہ کب ہوا معلوم ہے آپ کو نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری دور چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت ساری جگہوں میں پھیل گئی تھی۔ فتح مکہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے ہیں، امیروں کے نام خط لکھے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے بھی امن ہو جائے گا، تم بھی اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے بھی بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ اس اثنا میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھ رہا تھا
کیئرفلی دیکھ رہا تھا، دھیان لگا کر کے دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اور تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھاتے. رفع الیدین آج ہم بھی کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے اور اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھتے. کہاں؟ علی صدرہ کا لفظ ہے، سینے کے اوپر باندھتے. اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان اماموں کی بات مانیں گے جو صرف آپ نے ہم نے بنا لیے ہیں، یا پھر اس امام کی بات مانیں گے جس امام کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا؟ یہ فیصلہ آپ کر لینا. ایک اور دلیل سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت 6008 اور 631 نمبر کی روایت ہے. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے اور نوجوانی کے عالم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا. ہم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے. 20 لیلتن، ہم نے 20 رات اللہ کے رسول کے پاس قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا اور علم سیکھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ دیکھو یہ لوگ، ایسا لگ رہا کہ یہ لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، تو ہم سے آئے پوچھنے، بھلا بتاؤ تم جس کو گھر پہ چھوڑ کر کے آئے وہ لوگ کیسے ہیں، کیا حالات ہیں ان کے، ان کو کون کھانا پینا کھلا رہا ہے. میں ایک نقطہ یہاں بھی بتا تھا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، بعد میں کبھی بتا دوں گا. میرے بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول آئے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جہاں آپ جس کو چھوڑ کے اپنے اہل خانہ کو، اس کا کھانا پینا کون کر رہا ہے، حالات پوچھ رہے ہیں. آج ہم 4 مہینے چلے جاتے ہیں، 40 دن چلے جاتے ہیں، جو کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی صحابہ کے عمل میں. میرے بھائیو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم و شفیق، بڑے ہی محبت کرنے والے، فوراً اجازت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، اپنے اپنے گھر جاؤ. اپنے اپنے گھر جانے کے بعد کیا کرنا سنو، راستے میں جا رہے ہو، جب راستے میں جاؤ اور اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو ایک تم میں سے کوئی اذان دے دے اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہوگا وہ امامت کرائے گا. کیوں؟ وہ جو 20 صحابی تھے وہ تقریباً کیا ہے، علم میں سب برابر تھے. کیا؟ علم میں سب برابر تھے. ہاں جب اپنے ملک میں پہنچو، اپنے گاؤں میں پہنچو، تو وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. کیا کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا، گھر والوں کو دین سکھانا. میرے بھائیو ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجئے، کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ گھر والوں کو دعوت دینا، اسلام کی، دین کی بات سکھانا. اب ہمارے اور آپ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے، جو باتیں ہم یہاں سنتے ہیں صحیح سند کے ساتھ وہ جا کر کے گھر پہ بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم دلائیں. صرف مسجد میں آ کر کے فتوے جاری کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. وہاں جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. اور سنو، نماز پڑھو گے تو کس کے طریقے کے اوپر؟ نماز کا وقت آئے گا، نماز پڑھو گے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بھلا بتائیں کتنی پیاری حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کیسے پڑھنا بھائی؟ میرے طریقے سے، نہ کہ ابو بکر و عمر کے طریقے سے، نہ کہ عثمان و علی کے طریقے سے، نہ کہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا، تو بھلا بتائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہتے ہوئے بھلا کسی امام کا فتویٰ کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ یہ سوال کا جواب آپ خود ہی لے لینا اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، دل سے پوچھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود کہہ دیا ہے افلا تعقلون افلا یبصرون افلا یسمعون، تم کیوں نہیں سنتے، تم کیوں نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں عقل لگاتے. تو آپ سے سوال ہوگا، آپ کے عالم صاحب سے سوال نہیں ہونے والا، آپ کے مولوی صاحب سے سوال نہیں ہونے والا. سوال کس سے ہونے والا ہے؟ آپ سے ہونے والا ہے. مولوی صاحب کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن ہاں یہ نماز کا معاملہ میرے بھائی ہو گیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نماز پڑھنی. کس کے طریقے پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ہاں کچھ بھائی ایسے ہیں اب جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سیزنیبل نمازی ہے. وہ برساتی میں ادھر بس رمضان آیا امام صاحب ابھی آتا ہوں ابھی آ رہا ہوں. مراد کیا ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آتا ہوں, بس 8 دن باقی ہے, اتنا پڑھوں گا نا آپ کے پاس ہی بیٹھا رہوں گا, پورے سال کے جتنے بھی سوالات ہوں گے آپ سے کر گزروں گا, کیونکہ عید کی چاند نظر آتے ہی پھر بھاگ جانا ہے. میرے بھائیو کیا اس نماز سے ہمیں فائدہ ہونے والی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کر لینا. قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں, اٹھا پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 70 سورۃ المعارج آیت نمبر 22 اور 23 پڑھ لو. اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے, قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا, لوگ کس حالت میں ہوں گے, کیسی کیفیت طاری ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نمازیوں کو فرمایا کیا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. الا المصلین مگر نمازی لوگ قیامت کی ہولناکی سے مامون ہوں گے, مگر نمازی لوگ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ ہوں گے. کیسی نمازی؟ 4 وقت کی نماز پڑھنے والا. کیسی نمازی؟ بھول چوک کر کے نماز پڑھنے والا. کیسی نمازی؟ سیزنیبل رمضان میں نماز پڑھنے والا, برساتی میلے بننے والا. کیسی نمازی؟ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سن لیجیے, الذین هم علی صلاتهم دائمون, کہ لوگوں جو اپنی نماز کو دائمی طور پر ادا کرتے ہیں, اپنی نماز میں دائمی برتتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز پڑھ کے جانا ہے, پھر عصر بھی آئے گا, عصر کے وقت میں بھی آئے گا, مغرب کے وقت میں بھی نماز ادا کرے گا, عشاء اور فجر بھی پڑھے گا. میرے بھائیو نمازی کے بارے میں مفسر نیچے لکھتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ایک نمازی بندہ کو دنیا کی کوئی بھی مشغولیت غافل نہیں کر سکتی, چاہے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی بھی ایسا امور ہو, چاہے آپ ہماری فیکٹری میں کام کر رہے ہو یا پھر کپڑے بیچ رہے ہو یا کپڑے کی دکان میں کام کر رہے ہو, اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک نمازی بندہ ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھے گا, پھر فانتشروا فی الارض, پھر جا کر کے زمین میں اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاشے گا. تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے میرے بھائیو؟ نماز کی محافظت کرو. اور ایک بات یاد میں پھر بتا دیتا ہوں, اسی صورت کے اندر ہے, اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. سورۃ المعارج کے اندر آیت نمبر 35 ہے. اللہ رب العالمین کیا فرمائے, ڈبل ہے, یہ مکرر آیت ہے. ایک تو ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون, اور ایک ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں معصومانہ سوال, حفاظت کن چیزوں کی جاتی ہے؟ کن چیزوں کی جاتی ہے؟ جو چیزیں لوسٹ ہونے والی ہو, جو چیزیں کھو جانے والی ہو, جو چیزیں ہم سے چلی جانے والی ہو, ان چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے. دلیل میں دیتا ہوں. موبائل سب کے پاس ہے, موبائل سب کے پاس ہے, موبائل میں گارنٹی بھی آتی ہے, وارنٹی بھی آتی ہے. اور آپ کسی کو موبائل دلاؤ, اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو, اور کیا کہو کہ اس موبائل کی حفاظت کرنا. کیوں؟ اگر یہ پتھر پہ گر جائے تو ٹوٹ جائے گا, پانی میں گر جائے تو خراب ہو جائے گا, اس موبائل کا مطلب ہی نہیں رہے گا, یہ لوسٹ ہو جائے گا. بھلا بتائیے, ایک نماز کا وقت آتا ہے, ابھی جمعہ کا وقت ہے, عصر کا بھی وقت آنے والا ہے, عصر کا وقت جائے گا, مغرب کا وقت آئے گا. میرے بھائیو آپ مان لیجئے جمعہ آپ نے پڑھ لی ہے اور عصر آپ کسی بنا کے اوپر نہیں پڑھ پائے, اور وقت آ گیا مغرب کا, وقت آ گیا ہے مغرب کا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے, مغرب کا وقت آ گیا ہے, مغرب کے وقت میں آپ داخل ہو گئے ہیں, اب وہ نماز ادا نہیں ہوگی, قضا ہو جائے گی. مغرب کی نماز سے پہلے وہ نماز آپ کو پڑھنا ہے. اگر مغرب کی نماز ہو گئی, اس کے بعد آپ پھر سے عصر پڑھ رہے ہیں, دنیا کی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس حدیث کے اندر ایک بھی روایت ہو کہ پھر سے آپ کی عصر کی نماز مان لی جائے گی, اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. نہیں, وہ نماز اب آپ نے کھو دیا ہے, اس نماز کا وقت اب چلا گیا ہے, لہٰذا مغرب سے پہلے آپ کو پڑھنا تھا, آپ نے مغرب پڑھ لی, پھر آپ عصر پڑھ رہے ہیں, تو یاد رکھیں وہ نماز آپ نے کھو دی ہے. اس لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے اپنی نماز کی آپ حفاظت کیجیے.
میرے بھائیو وقت نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ایسے بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیو کہ نماز ہم کیسے پڑھیں۔ ایک تو سوال یہ کہ نماز بھی پڑھ دے، نماز بھی پڑھو تو کس طریقے سے پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھو یا اماموں کے طریقے پہ پڑھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کیا ہم ایک دو روز پڑھ کے چھوڑ دیں تو ہماری نماز سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے نماز اللہ کو کیسی نماز قبول ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز تمہیں بے حیائی سے روک دے، برے کاموں سے روک دے، جھوٹ بولنے سے روک دے، جو نماز تمہیں سود کھانے سے، بیاج کھانے سے روک دے، گناہوں کے کام سے روک دے، میرے بھائیو ویسی نماز اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اسی طریقے پر جس طریقے پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی نماز اللہ رب العالمین کو چاہیے، نہ کہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے اماموں کی نماز چاہیے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل کرے اللہ رب العالمین اس میں تو اخلاص و محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام عبادتوں میں اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔